باقی ہے جب تک زندگی موجود ہے. وکالت ہے ایک پاک سچی بی بی کی، مخدومہ دارین کی. پہلا فکر عرض کرتا ہوں اپنی مخدومہ کی شان میں، جس جس کی معرفت جتنی اجازت دے گی اتنا اسے فکرہ سمجھ میں آئے گا. محمد مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے، سخی حسین تمہیں آباد و شاد رکھے. جس کی وجہ سے آج تک مصطفیٰ کا نام باقی ہو. نہیں، فکر ہر بندے نے نہیں سمجھا. نام باقی رہتا ہے اولاد کی وجہ سے. مولوی کو شد ہے کہ رسول کی 4 بیٹیاں. ہماری کسی سے ضد نہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول کی 1 بیٹی. میں کہتا ہوں 4 ہوں یا 1 ہوں، مسئلہ آسان ہے. پوری دنیا میں سید موجود ہیں، وہ گاؤں نہیں، وہ بستی نہیں، وہ شہر نہیں، وہ علاقہ نہیں جس میں سادات موجود نہ ہو. سید سنی بھی ہوتے ہیں، سید شیعہ بھی ہوتے ہیں. اپنی مرضی کے سید سے جا کے پوچھ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے. امام زمانہ سیدہ پاک بی بی ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. جا کے اپنی مرضی کے سید سے پوچھ کہ تو رسول کی کس بیٹی کی اولاد سے ہے. تجھے معلوم ہو جائے گا کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں. پورے قرآن میں لفظ کوثر 1 دفعہ آیا. علماء کرام بیٹھے ہیں، صاحبان علم تشریف فرمائیں. پوری ذمہ داری سے منبر رسول پر مجلس حسین میں نہ پہلے کبھی غیر ذمہ داری سے کوئی بات کی ہے، نہ اب غیر ذمہ داری سے کر رہا ہوں. پورے قرآن میں انا آتینا صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں الکوثر صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں وانحر صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں شان عقا صرف 1 دفعہ آیا. پورے قرآن میں الابتر صرف 1 دفعہ آیا. کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، کوئی ناظرہ پڑھا ہوا ہو، کسی کی طبیعت میں گرمی ہو، منبر پر قرآن لے کر آئے. 10 لفظوں کی صورت میں اللہ نے 5 لفظ وہ استعمال کیے جو پھر پورے قرآن میں کہیں استعمال فرمائے ہی نہیں. اللہ مصطفیٰ سے کرے انا آتینا کل کوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی، ہم نے تجھے فاطمہ عطا فرمائی. ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا. ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا. برابر کے بدلے کو جزا کہتے ہیں. حق سے کسی کو کم دو تو اسے ظلم کہتے ہیں. کسی کے حق سے اسے زیادہ عطا کرو تو اسے عطا کہتے ہیں. کسی کا حق بنتا نہ ہو، دینے والا مہربانی سے دے دے. کسی کا استحقاق نہ ہو، عطا کرنے والا اپنی مہربانی سے اسے اس کے حق سے زیادہ دے دے، اسے کہتے ہیں عطا. قرآن مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، رسالت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، نبوت مصطفیٰ کے لیے جزا ہے، فاطمہ مصطفیٰ کے لیے عطا ہے. یہی وجہ ہے نبوت ملی محمد بیٹھا رہا، رسالت ملی محمد بیٹھا رہا. قرآن پورا کا پورا اتر گیا، رسول کھڑا نہیں ہوا. لیکن جب فاطمہ آتی تھی تو محمد اٹھ کر سلام. قرآن جزا، زہرا عطا. جو استحقاق محمد سے خدا کی نظر میں زیادہ ہو. اس بی بی کا نام ہے زہرا، جس کے دروازے پر دونوں جہان کے فقیر روٹیاں مانگنے آئے. پوری کائنات میں کوئی اور دروازہ نہیں جہاں دونوں جہان کے فقیر، فرش والے بھی، عرش والے بھی. یہ ابھی آپ سارے ناراض ہو رہے تھے کہ لئیے کا سید یہاں آ گیا. اس کا کام لئیے میں ہو جاتا تو یہ یہاں کیوں آتا؟
عرش والوں کی وہاں پوری پڑ جاتی تو بطول کی چوکھٹ پہ کیوں آتے؟ ادھر سے ادھر سارے آئے، ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہیں گیا۔ کبھی سلمان نے کہا مجھے چوتھے آسمان میں بھیجے، میں بھیک مانگ کے آتا ہوں۔ کبھی فضا نے کہا مجھے عرش میں بھیجے، میں روٹیاں مانگ کے آتی ہوں۔ ادھر سے ادھر کبھی کوئی نہ گیا، اور ادھر والے کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ جس کی چوکھٹ پہ آنا اپنی معراج سمجھے، اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ فکر عرض کرتا ہوں، جسے جسے سمجھ آئے گا میں اسے پہلے سلام کرتا ہوں، جسے سمجھ نہ آئے وہ کوشش کرے۔ جس کے دروازے پر رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے آئے، کون سا مومن ہے جس نے حدیث قصہ نہیں پڑھی؟ قبلہ جی، کائنات کا کون سا مومن ہے بادشاہ جی؟ قبلہ ملک صاحب، کائنات کا کون سا مومن ہے جو حدیث قصہ سے واقف نہیں؟ حدیث قصہ کے لیے معصوم کی گارنٹی ہے، طالب حاجت پڑھے گا تو حاجت پوری ہوگی، مغموم پڑھے گا تو غم دور ہوگا۔ عالمین کے نبی کو خوف محسوس ہوا۔ تشریح اور ترجمے کی ضرورت نہیں، بندے بندے کو پتہ ہے۔ عالمین کے پیغمبر کو اپنے بدن میں خوف محسوس ہوا۔ خوف اور رسالت کا تعلق کیا ہے؟ انی اجدو فی بدنی ذوفا، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ ذوف کیا تھا؟ اللہ کے کہنے پہ اعلان کر دیا عیسائیوں کے سامنے، تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاؤں گا، اور بیٹے نبی کے تھے نہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسے لاتا ہوں۔ اپنے جیسے نبی کے پاس تھے نہیں، جو نبی کے پاس تھے وہ نبی جیسے نہیں تھے۔ بندے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں پہ ناراض ہوں تو پھر ان کی اپنی بادشاہی ہے، اس لیے تو ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا سے عرض کی، یا رسول اللہ میں ایک ہانڈی میں سالن پکاتی ہوں، ایک برتن میں ڈالتی ہوں اپنے لیے، دوسرے برتن میں ڈالتی ہوں آپ کے لیے، کیا وجہ ہے میرے سالن پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن پر مکھیاں نہیں بیٹھتی؟ حضور نے فرمایا عائشہ انا لا مثلک، میں تم جیسا نہیں۔ نبی کے اپنے گھر میں نبی جیسا کوئی نہ تھا، اور جو نبی جیسے تھے ناصر عباس پر اعتراض نہ کر، 10ویں جماعت کی کتاب کو جا کے کھول کے پڑھ، برادر ہوڈ کا مضمون پڑھ جس کا ترجمہ ہے مواخات قائم کی۔ پیغمبر نے ایک جیسوں کا بھائی بنایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد پیغمبر نے جوڑے بنائے، ایک جیسوں کا بھائی بنایا، جن کی سیرت ملتی تھی، جن کا کردار ملتا تھا، جن کی صورت ملتی تھی، جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کا عقیدہ ملتا تھا، نبی نے ان کو ان کا بھائی بنایا۔ تیری اپنی 10ویں جماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ سلمان کا ہاتھ پکڑ کے ابو ذر کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ عمار کا ہاتھ پکڑ کے مقداد کے ہاتھ میں دیا، یہ تیرا بھائی ہے، تو اس کا بھائی ہے۔ لکھا ہے مسجد کے کونے میں ابو طالب کا بیٹا علی بیٹھ کر رو رہا تھا۔ پیغمبر نے آ کے پوچھا واٹس ہیپنڈ، کیوں رو رہے ہو؟ ماذا جبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب، علی نے کہا روؤں نہ تو کیا کروں، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو اٹھایا، مٹی کو جھاڑا، ماتھے کو چوم کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا
آباد ہوں۔ اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا۔ انت مثلی، تو میرے جیسا ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ نبی کو 3 چاہیے تھے، ابنان، نسان، انفسن۔ تینوں مصطفیٰ نے علی کے گھر سے لیے۔ ابنانا علی کے گھر سے، نسانا علی کے گھر سے، انفسنا علی کے گھر سے۔ شیعوں سے تمہاری لڑائی بنتی نہیں، لڑنا ہے تو اللہ سے لڑو۔ اس نے 2 لفظ اور کیوں نہیں کہہ دیے؟ اصحابنا و اصحابکم و ازواجنا و ازواجکم۔ پھر شیعہ نہ مانتے تو آپ کا لڑنے کا حق تھا۔ یہ تھا آفیشل ڈیلیگیشن، سرکاری وفد، اس میں پرائیویٹ بندوں کی گنجائش نہ تھی، اور تینوں نبی کے پاس نہیں تھے۔ یہ ذوف لے کر رسالت شفا خانہ زہرا میں آئی۔ بس میں لگیں، یہ ذوف لے کر رسالت شفا خانہ زہرا میں آئی۔ یا رسول اللہ کسی حکیم کے پاس جائیں، کہا مجھے بطول کی چادر کے علاوہ سکون ملتا ہی نہیں۔ رحمت للعالمین سکون ڈھونڈنے سیدہ کے پاس آیا۔ جو اشارہ سمجھتے ہو ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہو، فکرہ کہہ رہا ہوں۔ مریض کو زہرا نے چادر اڑھا دی، چادر اڑھا کے بطول نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جو فضائل زہرا پہ حیران نہیں ہوتے ہو، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ پیغمبر کو ذوف دور کرنے کے لیے چادر اڑھانے کے بعد کائنات کی سب سے بڑی حکیمہ نے نسخے بھیجنا شروع کر دیے۔ پہلے حسن کو بھیجا، پھر حسین آیا، چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین کہتے ہیں نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ میں اس فکرے میں اتنے عرصے تک پھرا رہا ہے۔ حسین کا مزاج تو جانتے ہو، حسین مزاج کا بادشاہ ہے۔ یہ اللہ کی نماز میں، رسول کی مسجد میں محمد بھی پوسٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں لیتا۔ جسے شک ہو وہ چپ رہے۔ میں کائنات میں کوئی کہے کہ رسول خدا کی مسجد میں اللہ کی نماز کے دوران حسین نے کہا نانا آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اجازت ہے میں آپ کی پوسٹ میں بیٹھ جاؤں؟ جو نماز کی حالت میں محمد مصطفیٰ کی پوسٹ پر بغیر اجازت کے بیٹھ جاتا ہے، وہ بطول کی چادر کے باہر کھڑے ہو کر مصطفیٰ سے پوچھ رہا تھا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ پتہ چلا محمد کی مسجد اور ہے، زہرا کی چادر۔ میں اندر آ جاؤں، میں اندر آ جاؤں۔ اس کے بعد علی ہے، آخر میں مالک آئی، صدر جلسہ آئی، مالک تطہیر آئی، حجاب وحدت آئی، کائنات کے روزی رساں کو روٹیاں پکا کے کھلانے والی آئی۔ زہرا نے قدم رکھا، جبریل کی آنکھیں چندھیا گئیں، تڑپ کے پوچھتا چادر میں کون ہے؟ جواب آیا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ انجنہ چھوڑ میں جا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ بندے مر گئے
رسول سے رشتہ داریاں کر کر کے بندوں نے حد کر دی، کسی طرح کسی قیمت پہ نبی کے رشتہ دار بن جائے۔ اللہ نے تعارف کرا فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں، پتہ چلا اس کی بارگاہ میں محمد کی رشتہ داری کام نہیں آتی، بطول کی رشتہ داری سلامت رہو۔ سخی حسین تمہیں آباد و شاد رہے۔ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو زیادہ مشہور ہو۔ قبلہ ذریت عمران صاحب تشریف فرمائے، ملک ساجد صاحب قبلہ تشریف فرمائے۔ اگر ملک ساجد صاحب کے والد صاحب بھی آ جائیں تو تعارف ہوگا یہ ملک ساجد صاحب کا باپ ہے، یہ ذریت عمران شاہ صاحب کے بھائی ہیں، یہ ناصر عباس کا باپ ہے، کیونکہ تعارف اس کے ذریعے ہوتا ہے جو مشہور زیادہ ہو۔ جسے ہضم ہو بس وہی فکرہ سنے۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ پتہ چلا یہ خاندان آسمانوں پہ بطول کی وجہ سے پہچانا گیا۔ آسمانوں پہ اس خاندان کا ذریعہ تعارف جناب زہرا ہے۔ زہرا کے دشمن سے ایک درجہ بھی نرمی نہ رکھنا۔ بطول کا دشمن کوئی بھی ہو اس سے ہمدردی رکھنا بھی کفر ہے۔ چوتھے امام نے فرمایا دو فرشتے ایک ادھر ایک ادھر، یہ نیکیاں لکھتا ہے یہ گناہ۔ پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ ہوتا ہے۔ جب نیکی لکھ رہا ہوگا تو بندہ نیکی کر رہا ہوگا، یہ فارغ۔ پھر فرمایا جب یہ مصروف ہو تو یہ فارغ۔ فرمایا مفضل تجھے وہ راز بتاؤں جس میں یہ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں؟ مولا فرمائے کا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کر یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ سلامت رہو۔ یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا۔ زہرا کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا، دوزخ بھی ان کے جرم کی پوری سزا نہیں۔ دین کی اصل جناب زہرا، دین کا مزاج جناب زہرا، دین کی بقا مزاج زہرا۔ 1,24,000 نبی، 11 امام، انہوں نے مل کے اتنی تبلیغ نہیں کی جتنی 4 گھنٹے میں بطول نے تبلیغ۔ اجرکم، دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے دے۔ اللہ کسی بے قدرے کو کسی قدر والے کے ساتھ، یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کے عوض بک گیا۔ یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، پھر پتہ چلتا کہ یوسف کی قیمت کیا پڑتی ہے۔ جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی کاش منبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کونین لے کر آتی۔ میرے لیے فخر ہے، میرے نام اعمال کی شہ سرخی ہے، میری نسلوں کی بخشش کی ضمانت ہے۔ میں نے اس مخدومہ کی وکالت میں ہتھ کڑیاں پہنی ہیں، میں نے اس مظلومہ کی صداقت کی خاطر بی بی نے مجھے یہ شرف بخشا
میری نسلیں فخر کریں تو کم ہے. میں زہرا کی صداقت کے لیے جیل بھی گیا اور جرم صرف ایک تھا. میں مجمع میں بتاتا رہا کہ باپ کے نوکروں سے جھنکے کھا کے 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید کرا کے جھکی کمر کے ساتھ خالی واپس آ گئی زہرا. جو میرے عقیدے کو جانتے ہو وہ جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے، ادھر بھی غازی عباس کا علم ہے. اس سے بڑی قسم مذہب شیعہ میں ابھی بنی کوئی نہیں. اسے علم نہیں غازی سمجھ کے اس رنگ میں منبر رسول پہ بابا شریعت عمران شاہ جی اپنی آنکھوں سے جو فکرہ پڑھا ہے، آنکھوں سے پڑھنے کی بھی قسم، کتاب میں روایت کے ہونے کی بھی قسم. پھر پڑھتا ہوں، بے غیرت نے بطول کے سامنے صرف رسول کی سند پھاڑی نہیں، پہلے اس میں تھوکتا رہا، پھر اس سند کو پکڑ کے زہرا کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کمینہ کہتا تو مسئلہ بھول گئی ہے، تیرے باپ کو ہذیان تھا. جس کا سینہ نہیں دکھتا بطول کے لیے ماتم کرے. یہی وہ دن ہے جب زہرا خالی واپس آئی ہے. 28 سفر کو رسول دنیا سے گیا، 2 ربیع الاول کو زہرا دربار میں گئی. کچھ عرصے بعد مسلمان دروازے پر آ گئے. ہم پاگل نہیں، ہمیں حالات پتہ ہیں، لیکن کتابیں تو پڑھ. 36 بدماش دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازے کو بند کر دی تھی. دروازے کے پیچھے زہرا، باہر مسلمانوں کی فوج. ایک ظالم کی آواز آئی، آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں آگ لگا دوں گا. بطول کی آواز آئی، حیا کر، میں تیرے نبی کی بیٹی ہوں. ایک ظالم نے لکڑیاں کٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی، آدھا دروازہ جل گیا. صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں تھی. دروازے کے اندر لوہے کی میخیں آگ میں گرم ہو گئی. دروازے کے پیچھے بطول کھڑی ہوئی. یہ ایک ظالم نے دروازے کو ٹانگ ماری، چلتا ہوا دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرا. یا کنفس حرامی نے تازیانہ اٹھا کے سادات کی دادی کو تازیانہ مارا. نیچے زہرا، اوپر دروازہ، اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کیا. جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، جس کا پتھر کا دل نہیں ہے، میں فکر عرض کرتا ہوں. زہرا نیچے، دروازہ اوپر، دروازے کے اوپر مسلمان اپنی ٹانگوں سے جناب سیدہ خونے دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی. آواز آئی، شالی میری پسلیاں ٹوٹ گئی. دروازے کے نیچے محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دروازے کے اوپر مسلمان گزرنا شروع ہوئے. ٹوٹا ہوا دروازے سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ بطول کی آواز آئی، فضا علی کہاں ہے؟ جواب آیا، بی بی علی کے گلے میں رسی ڈال کے. مسلمان مدینہ کی گلیوں میں کبھی اس سنو گے آگے، ان دنوں کے مسائل سنو گے. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زہرا نے پوچھا، فضا میرا وارث کہاں ہے؟ آواز آئی، بی بی وہ دیکھ، علی کے گلے میں رسی ڈال کے مسلمان علی کو لے جا رہے. زہرا نے دروازے کے نیچے سے ہاتھ نکالا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا، فضا مجھے اٹھا. فضا نے سہارا دیا. زہرا نے محمد کا امامہ اپنے سر پہ رکھا، رسول کی عبا پہنی، پیغمبر کا
لاشا اٹھایا، محمد بن کے زہرا گھر سے باہر نکلی، قبر نبی پر آئی، امامہ اتارا، بال کھولے، رسول کی قبر پہ ہاتھ رکھا، علی دار گیا، فاطمہ بدعا نہ کر رہا، میں نے تیرے کون فوز ملاؤن تلانت، کون فوز ملاؤن تلانت، کون فوز ملاؤن تلانت، کون فوز ملاؤن تلانت.